الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بالعز الشامخ المنيب ذي الجلال الخالق العظيم ذي الملك الفاخر القدير مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار ومكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يصبره صراط المستصرخين لا يبرمه إلحاح المليحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، قرآن اور فلسفہ ذکر اہل بیت کے موضوع کے تحت یہ دوسری گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ سرنامہ کلام میں سورہ دہر، سورہ حلقہ قرآن مجید کا 76واں سورہ اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیات مبارکہ کی تلاوت کی میں نے عزت حاصل کی۔ اِنَّا هَٰذِهِ تذکرہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ تذکرہ ہے۔ یقیناً یہ تذکرہ ہے، یہ ذکر ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا۔ فمن شاء، جس کا دل چاہے وہ اس ذکر کو اختیار کر کے
سبیل رب کو تھام لے، جس کا دل چاہے ہم نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس ذکر کو اختیار کر کے سبیل الہیہ کو تھام لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آیت آگے بڑھی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت نبوت، تم دنیا میں وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا علم رکھنے والا اور اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ عزیزان محترم، زمانہ آج بھی یہ سوال کرتا ہے، اور آج سے 1400 برس پہلے بھی یہ سوال سامنے آیا ہے۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے، اتنی کثرت سے قرآن کی آیتیں فضائل و مناقب اہل بیت میں ہیں، اور اتنی کثرت سے رسول کی احادیث اہل بیت کی فضیلت میں ہیں کہ دنیا نے اللہ کے بارے میں تو کچھ کہنے کی جسارت کی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے نام نہیں لیے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن کا انداز یہ ہے کہ اللہ کسی کا نام نہیں لیتا، بلکہ علامتیں بتا دیتا ہے، پہچان بتا دیتا ہے، اور وہ علامتیں صرف اس دور تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر اگر منطبق ہوتی رہیں تو وہ آیت ان کے لیے قیامت تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ تو اللہ پر تو کسی نے اعتراض کیا نہیں کہ اللہ نے کیوں فضیلتیں بیان کی محمد و آل محمد کی، لیکن جب رسول نے کثرت سے اہل بیت کی فضائل اور فضیلتیں اور مناقب بیان کیے، تو آج کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا۔ سلسلہ فکر کل اسی مقام پر منتہی ہوا تھا کہ رسول نے حسن و حسین کے لیے کہا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت فاطمہ کے لیے کہا، الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، علی کے لیے کہا، علی قسیم الجنۃ والنار۔ عزیزان محترم، زمانے نے یہ کہا کہ رسول کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ہی نہ تھا، رسول کو کوئی کام نہ تھا۔ عزیزان محترم، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کئی دفعہ رسول کے پاس گیا، اور میں جب بھی گیا، میں رسول کے پاس جب بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے تو یہ دیکھا، کوئی شخص یہ کہے میں نے تو یہ دیکھا کہ میں جب بھی رسول کے پاس گیا وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ کہنے والا یہ کہے کہ میں نے رسول کو ہر وقت قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، رسول کو قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا، رسول کو قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا۔ تو عزیزان محترم، رسول جس کام کے لیے اس کائنات میں بھیجے گئے وہ کام ہی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو رسول اگر قرآن ہر وقت نہیں پڑھیں گے تو کیا توریت پڑھیں گے، کیا انجیل پڑھیں گے، کیا صحف ابراہیمی پڑھیں گے؟ یقیناً رسول ہر وقت قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے وہ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو، چاہے وہ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو۔ رسول کا کام یہ ہے کہ رسول قرآن صامت کی آیتوں کو قرآن ناطق میں مجسم کر کے بتائیں۔
مجسم کر کے بتائیں، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے براہ راست تعلیم دیں، اہل بیت کے ذریعے بالواسطہ تعلیم دیں۔ اور یہی سوال سلسلہ فکر کو انہی منزلوں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور ایک اہم نتیجہ فکر تک لے جانا چاہتا ہوں کہ رسول جب حیات تھے ظاہری طور پر تو رسول بیان فرما رہے ہیں ایک منزل پر فضائل علی اور فضائل اہل بیت کہ ایک بڑے مشہور صحابی رسول کے تشریف لائے اور انہوں نے بھی یہی جملہ ادا کیا جو آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا، آتے ہی دیکھا کہ رسول علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو دیکھ کر رسول سے مخاطب ہو کر جملہ کہا، یا رسول اللہ، ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں یا آپ علی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، رسول نے یہ سنا تو جلال آ گیا اور ایک مرتبہ جلال انگیز لہجے میں ارشاد فرمایا، سنو سنو، اگر تمہیں اتنی عمر اللہ عطا کرے جتنی نوح علیہ السلام کی عمر ہے اور تم اپنی اس ساری عمر کو مسلسل عبادت الہی میں صرف کر دو اور اللہ تمہیں اتنی دولت عطا کرے کہ تم کئی پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور پھر تمہیں اللہ اتنی زندگی عطا کرے کہ تم کئی ہزار حج پیادہ کرو، کئی ہزار حج پیادہ کرو اور حج کرنے کے بعد تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مر جاؤ، اور اس کے بعد علی کے شانے کو پکڑ کے ختمی مرتبت نے کہا، یا علی، اگر اس حالت میں بھی کوئی مر جائے ثم لا یوالی کا فی قلبہ، اور اس کے دل میں تیری ولایت کی محبت نہ ہو تو لا یشمع راحت الجنہ، تو قسم خدا کی، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر اس کے دل میں اے علی تیری ولایت کی محبت نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ قرآن اور اہل بیت میں عزیزان محترم ایک خاص ربط ہے، ایک خاص ربط ہے قرآن اور اہل بیت میں، اور سلسلہ فکر کل انہی منزلوں پر تھا کہ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو آج ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، جس کا آغاز سورہ حمد سے ہے اور جس کا اختتام سورہ والناس پر ہے۔ ہم اسی قرآن کے قائل ہیں۔ اور عزیزان محترم، کل سلسلہ فکر یہ تھا کہ علی علیہ السلام نے رسول کے انتقال کے بعد قرآن لکھ کر پیش کیا، تنزیل کے ساتھ، تعویل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، جو رسول نے تفسیر بتائی اس تفسیر کے ساتھ علی نے قرآن لکھ کر پیش کیا کہ دیکھو اس قرآن کو نافذ کر دو۔ لیکن اس قرآن کو نافذ نہ کیا گیا، اس قرآن کو علی کے ہاتھوں سے نہ لیا گیا، یعنی کلام اللہ کو ید اللہ سے نہ لیا گیا۔ یہی گفتگو تھی نا عزیزان محترم، کلام اللہ کو ید اللہ سے نہ لیا گیا۔ تو علی ابن ابی طالب خود بھی جب ظاہری طور پر چوتھے خلیفہ ہوئے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے اس قرآن پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اپنے ممبروں سے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ نعوذ باللہ شیعوں کا قرآن کوئی زیادہ ہے یا 40 پاروں کا ہے، نہیں، بلکہ شیعوں کا قرآن بھی وہی ہے جو سورہ حمد سے لے کر سورہ والناس تک ہے۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ شیعہ کاتب وحی ہونا اعزاز نہیں سمجھتے، کاتب وحی ہونا کسی کا اعزاز نہیں سمجھتے، جامع القرآن ہونا خلافت کی دلیل نہیں سمجھتے، کاتب قرآن ہونا جانشینی ختمی مرتبت کی دلیل نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اگر صرف کاتب ہونا یا جامع القرآن ہونا خلافت کی دلیل ہے تو پھر آج تاج کمپنی چھاپتی ہے قرآن۔ توجہ فرمائی آپ نے۔
یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ علی نے قرآن لکھ کر پیش کیا. توجہ، علی نے قرآن لکھ کر پیش کیا کہ لو یہ قرآن نافذ کرو. تو علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیا، لیکن جب علی خود ظاہری طور پر چوتھے خلیفہ ہوئے، اگر علی چاہتے تو وہ قرآن جو علی نے لکھا تھا اور امت نے علی سے نہیں لیا تھا، اگر علی چاہتے تو اپنے دور میں اس قرآن کو نافذ کر دیتے. لیکن علی نے نافذ نہیں کیا. کیوں نافذ نہیں کیا؟ پہلا سبب اس کا یہ ہے، علی نے اس لیے نافذ نہیں کیا کہ اگر علی اس قرآن کو، اپنے لکھے ہوئے قرآن کو نافذ کر دیتے تو آج ملت میں ایک نہیں دو قرآن ہوتے. یہ علی کا احسان ہے، یہ علی کا احسان ہے کہ ایک قرآن ہر ملت مسلمہ کے گھر میں پایا جاتا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ علی جانتے تھے کہ لوح محفوظ میں وہ سارا قرآن موجود ہے. لوح محفوظ میں وہ سارا قرآن ہے کہ جو اس وقت ما بین الطفتین جمع کیا گیا ہے. اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے نہ زیادتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں، اس میں تحریف نہیں. اگر تحریف ہو جاتی قرآن میں تو علی کی ذمہ داری تھی اور فرض تھا کہ علی وہ قرآن پیش کرتے جو علی نے جمع کیا تھا. لیکن علی کی نگاہیں تو لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں. وہ تو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. علی تو جانتے تھے کہ قرآن میں کہاں سے کہاں تک آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں. علی کو علم تھا. عزیزان محترم، یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ جب بات آ گئی ہے تو ذرا سا عرض کرتا چلوں اور پھر قافلہ سخن کوئی نہیں منزلوں سے آگے بڑھاؤں. حضرت ابن عباس نے علی سے سوال کیا، یا علی یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ ہم بار بار ذکر سنتے ہیں لوح محفوظ کا. توجہ میرے نوجوان دوست، توجہ فرمائیں، یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ جب پوچھا ابن عباس نے تو علی نے دو جملے ارشاد فرمائے. دو جملے علی نے، اور وہ دو جملے اس دور میں لوگ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، آج کے جدید دور میں علی کے وہ دو جملے سمجھے جا سکتے ہیں. اس لیے میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہو کر علی کے وہ دو جملے پیش کر رہا ہوں. ابن عباس نے پوچھا لوح محفوظ کیا ہے؟ تو علی نے دو جملے کہے. علی نے فرمایا لوح محفوظ نور کی موتیوں کی ایک تختی ہے. لوح محفوظ نور کے موتیوں کی ایک تختی ہے جس کا طول و عرض شرق و غرب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. توجہ، علی نے کیا جملے کہے؟ لوح محفوظ نور کے موتیوں کی ایک تختی ہے. عزیزان محترم، آج کے دور میں علی کے اس جملے کو سمجھا جا سکتا ہے. موتی گول ہوتا ہے. علی نے موتی کی مثال دی. نور کے موتیوں کی ایک تختی ہے. یعنی آج کے دور میں نوجوان دوستوں سے اس منزل پر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کمپیوٹر کا دور ہے. الیکٹرانک ڈاٹس بالکل موتیوں کی طرح ہوتے ہیں. توجہ، الیکٹرانک ڈاٹس بالکل موتیوں کی مانند ہوتے ہیں. کمپیوٹر کا دور ہے. تو لوح محفوظ کیا ہے؟ علی نے بتایا کہ لوح محفوظ ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ جس میں پورے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، جس میں پورے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. پورا قرآن اس لوح محفوظ میں محفوظ ہے. عزیزو، آج جو کمپیوٹر ہے نا، میں تو نہیں جانتا اسے آپریٹ کرنا، بہت سے بزرگ بھی نہیں جانتے ہوں گے، نوجوان دوست جانتے ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتا اس کو آپریٹ کرنا. لیکن میں پہنچا اور کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، میں نے اس کے بٹن دبانے شروع کر دیے تو جو اس کا آپریٹ کرنے والا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں جملے پر، ایک جملہ کہنا ہے، جو اس کا آپریٹ کرنے والا تھا اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ روک لیا. بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس کے بٹن دبا کر کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اس میں فیڈ ہے، جو علم اس میں ہے وہ بٹن دبا کر میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں پتا ہے کہ کون سا بٹن دبانے سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟
کون سا بٹن دبانے سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں آپریٹ کرنا تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ کون سا بٹن دباؤں تو کون سا علم حاصل ہو۔ کہنے لگا پھر آپ آپریٹ کریں گے تو آپ کو صحیح علم حاصل نہ ہوگا، پھر آپ آپریٹ کریں گے تو آپ کو صحیح علم حاصل نہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، بالکل اسی طرح علی نے کہا کہ لوح محفوظ نور کے موتیوں کی تختی ہے، اور اللہ نے اس میں قرآن کو بھی محفوظ کر دیا، تقدیر کو بھی محفوظ کر دیا، ہر شے کو لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دیا، اور پھر لوح محفوظ سے قرآن دنیا میں نازل تو کر دیا، توجہ، دنیا میں نازل تو کر دیا، لیکن دنیا سے کہا دیکھو اس کے جو بٹن ہیں، اس قرآن کی جو آیتیں ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ کون سی آیت سے کون سا علم حاصل ہو سکتا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ کون سی آیت کے پڑھنے سے کون سا علم حاصل ہو سکتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ قرآن کو تمہیں وہ سمجھائے گا جسے یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یا تو اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم اہل بیت جانتے ہیں کہ کون سی آیت میں کون سا علم ہے۔ تو امت کو حق نہیں پہنچتا کہ آیتوں کے مفہوم اور تفسیر بتائے، جب تک کہ اہل بیت سے نہ سمجھے تو قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ شریف القرآن علی علیہ السلام صلوات۔ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ علی نے قرآن پیش کیا، علی چاہتے تو علی اپنا قرآن نافذ کر سکتے تھے، لیکن علی نے نافذ نہیں کیا، اور علی نے یہ بتایا کہ یہ قرآن مکمل ہے، اور ہمارا ایمان یہی ہے شیعوں کا کہ یہ قرآن مکمل ہے، اس میں تحریف نہیں ہے۔ اگر اس میں تحریف ہوتی تو علی کی ذمہ داری تھی کہ قرآن پیش کرتے، ہمارے 12 ائمہ کی ذمہ داری تھی، ان کا فرض تھا کہ وہ قرآن پیش کرتے، جبکہ ہمارے 12 ائمہ نے اسی قرآن سے مناظرے کیے، اسی قرآن سے احکام بتائے، اسی قرآن سے مسائل بتائے۔ ہمارے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے خاص طور سے کتاب اعتقادات میں یہ لکھا، ابو جعفر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب اعتقادات میں یہ لکھا کہ یہ قرآن مکمل قرآن ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ہمارے علامہ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں خاص طور سے یہ جملے لکھے کہ یہ قرآن مکمل ہے، اور جو اس قرآن کو کم و بیش مانے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے آیت اللہ ابو القاسم خوئی نے اپنی تفسیر میزان میں یہ جملے لکھے کہ ہم اس قرآن کے مکمل ہونے کے قائل ہیں، توجہ، ہم اس قرآن کے مکمل ہونے کے قائل ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مکمل ہوا، یہ دین مکمل ہوا، اور اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی اللہ مقامہ کے جملے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ سورہ ہجر کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو آیت اللہ ابو القاسم خوئی اللہ مقامہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی قرآن کی آیتوں کو نہیں بدل سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، یہ مکمل قرآن ہے، اس میں تبدیلی لفظوں کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جتنا کام زمانہ دکھا سکتا تھا اس نے دکھا دیا۔ توجہ کریں جملوں پر، جتنا کام دکھا سکتے تھے اتنا دکھا دیا۔ مکی صورتوں سے پہلے مدنی صورت رکھ دی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ مشرقی ہمارے مسلک سے تعلق نہیں ہے، علامہ مشرقی اپنی قرآن کے ترجمے کے مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں، عجیب جملے ہیں ان کے، وہ لکھتے ہیں اپنے قرآن کے ترجمے کے مقدمے میں کہ قرآن کی آیتوں میں اتنی تقدیم و تاخیر کر دی گئی، یعنی مکی صورتوں سے پہلے مدنی صورتیں رکھ دی گئی، بحث کچھ چل رہی ہے، نتیجہ کچھ سامنے آ رہا ہے، نہ تاریخی توازن ہے،
نہ سن کا توازن ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، علامہ مشرقی یہ لکھ رہے ہیں کہ نہ سن کا توازن ہے نہ تاریخ کا توازن ہے. کہیں حضرت عیسیٰ کی بحث میں 4 آیتیں ہیں اور نتیجے کے طور پر حضرت نوح کی آیتیں ہیں. ان کے یہ جملے ہیں کہ اتنا کنفیوژن ہو گیا قرآن کی آیتوں میں کہ پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. کہیں متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً منافقین کا ذکر آ گیا، کہیں مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً منافقین کا ذکر آ گیا، کہیں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً منافق کا ذکر آ گیا. عزیزان محترم پڑھ کر دیکھیے سورہ نساء کہ کہاں اللہ تاکید کر رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے، یہ کہہ کر تحدید کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے گھروں سے نہ نکلنا. کہاں فوراً آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ آیت کیا ان کے لیے ہو سکتی ہے جنہیں گھر میں بیٹھنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو جب دنیا قرآن کے لفظوں کے معنی نہ سمجھ سکی تو قرآن کی تفسیر کیسے سمجھ سکتی ہے؟ قرآن کے معنی کیسے سمجھ سکتی ہے؟ قرآن کے مطالب کیسے سمجھ سکتی ہے؟ بس ایک آیت نظر آ گئی اور فتویٰ دے دیا گیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے. اگر دامن اہل بیت ہاتھ میں نہ ہوگا تو آپ یقین فرمائیے کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھ میں نہیں آ سکتے. ایک آیت دیکھ لی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ایک آیت جس کا ترجمہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اے رسول کیا ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی؟ سینے کی شرح نہیں کی. شرح کا لفظ دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ تو رسول کا سینہ چاک کر کے غلاظت نعوذ باللہ نکالی گئی ہے. یہ قرآن سمجھا گیا غلاظت. جبکہ اگر اس لفظ شرح پر غور کیا جائے الم نشرح لک صدرک، اے رسول کیا ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی؟ یہ آیت خود اپنے مقام پر استفہام انکار ہے. گرامر کے اعتبار سے استفہامیہ انکاریہ ہے. کیا ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے سینے کی شرح کی. کس طرح شرح کی؟ توجہ ذرا سی تمہیدی گفتگو اور پھر ایک اہم نتیجہ فکر. سورہ طٰہٰ اس شرح کا مطلب کیا ہے؟ آج کی حد تک صرف یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سورہ طٰہٰ ارشاد ہوا ہے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وَيَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا ہاں بار الہ میں تیرے حکم کی اطاعت کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس، لیکن اے اللہ ایک دعا ہے میری، ربی شرح لی صدری میرے سینے کی شرح کر دے، ویسر لی امری اور میرے امر کو میرے اوپر آسان کر دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي أَخِي ہارون اور میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرا وصی بنا دے. عزیزان محترم موسیٰ نام بھی بتا رہے ہیں کہ نام ہارون ہے، عہدہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزارت و جانشینی ہے. تو میں موسیٰ کی خدمت میں عرض کروں یا موسیٰ کلیم اللہ آپ خود کیوں نہیں کہہ دیتے اپنی امت سے، قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، آپ خود کیوں نہیں کہہ دیتے اپنی امت سے کہ اے امت والو دیکھو یہ میرا بھائی ہارون ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وزیر ہے، اس کا نام ہارون ہے. لیکن موسیٰ نے اپنی امت سے خود نہیں کہا بلکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو بنا دے میرا جانشین ہارون کو، میرے بھائی کو. ربی شرح لی صدری میرے سینے کی شرح کر دے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی اس آیت نے بتایا، موسیٰ کے اس عمل نے بتایا کہ نبی کا جانشین نبی بھی مقرر نہیں کر سکتا. نبی کا جانشین نبی کو مقرر کرنے کا اختیار نہیں. نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنا جانشین خود مقرر کر لے. تو جب نبی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر لے تو عرب کے جاہل رسول کا جانشین کیسے مقرر کر سکتے؟ جب نبی کو یہ اختیار نہیں.
شرح لی صدری. دیکھیے آیت کے یہ دو حصے عربی دا حضرات جانتے ہیں, تشریف فرمائیں. میں پڑھے لکھے مجمع سے مخاطب ہوں, اس لیے جسارت کرتا ہوں کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو عرض کرنے کا, اس طرح سے بات کرنے کا. عزیزان محترم, یہ آیت دو حصوں پر مشتمل ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری, پہلا حصہ. دوسرا حصہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پہلا حصہ عربی میں مبتدا کہلاتا ہے, دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے. اور جو مبتدا کے معانی ہوتے ہیں وہ خبر میں نتیجہ ہوتا ہے. توجہ ہے نا عزیزو. تو موسیٰ نے دعا کی کہ میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا, میرا وزیر بنا. خدا نے, یہ سورہ طٰہٰ میں دعا موجود ہے, خدا نے سورہ قصص میں 28ویں سورے میں اس کا جواب دیا. توجہ, 28ویں سورے میں موسیٰ کو اس کا جواب دیا. یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کا نبی دعا کرے اور خدا اس کا جواب نہ دے. جواب دیا سنشد عضدک, جواب پر خصوصاً توجہ, سنشد عضدک بأخیک. اے موسیٰ فکر مت کرو, ہم تمہاری کمر کو, پشت کو مضبوط کرتے ہیں تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے. سنشد عضدک بأخیک ومن اتبعکم الغالبون. اور جس نے, آیت پر توجہ, اور جس نے اے موسیٰ تمہاری اور ہارون کی اتباع اور پیروی کی وہ کامیاب اور غالب رہنے والا ہے. سورہ قصص پڑھ لیجئے. اے موسیٰ ہم تمہاری پشت کو تمہارے بھائی سے مضبوط کرتے ہیں, اور اے موسیٰ جس نے تمہاری اور تمہارے بھائی کی پیروی کی وہ کامیاب اور کامران ہونے والا ہے. صرف نبی کی پیروی نہیں, صرف نبی کی پیروی نہیں, من اتبعکما صیغہ ہے تثنیہ کا, ضمیر ہے تثنیہ کی, تم دونوں کی اتباع کی. معلوم ہوا صرف نبی کی پیروی سے کامیابی نہیں ملتی جب تک نبی کے اس وصی کی پیروی نہ کی جائے جسے اللہ نے نبی کا وصی بنایا ہے, جسے اللہ نے نبی کا وصی بنایا ہے. جب تک اس کی پیروی نہ کی جائے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ نے یہ جواب دیا اس مقام پر سورہ قصص میں 28ویں سورے میں. اب حضرت ابو ذر غفاری کا ایک فرمان, تاکہ میں نتیجے کی طرف بڑھ سکوں. حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی کہ جن سے زیادہ سچا رسول فرماتے ہیں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی نہیں. وہ ابو ذر غفاری وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا, رسول مسجد میں تھے, سائل دروازے پر آیا, آ کر اس نے یہ کہا کہ ہے کوئی راہ خدا میں کچھ دینے والا. کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. دوسری مرتبہ پھر اہل مسجد سے سوال کرنے والا مخاطب ہوا. واقعہ آپ جانتے ہیں, مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ ہے کوئی راہ خدا میں کچھ دینے والا, پھر کوئی توجہ نہ دی کسی نے. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اب تیسری مرتبہ سائل نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور جملہ کہا دعا کرتے ہوئے, اے اللہ گواہ رہنا آج میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بس یہ جملہ اس نے کہا. ایک مرتبہ علی نے انگشتری کی طرف اشارہ کیا, سائل آیا, آ کر انگوٹھی اتار لی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ابھی انگوٹھی اتاری تھی, نماز ختمی مرتبت ختم ہوئی تو ختمی مرتبت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا اور سوال کیا, اللہم ان اخی موسیٰ سألکا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری انا نبیک وانا صفیک انی اسألک بک ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی. اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ میرے سینے کی شرح کر دے, میرے امر کو میرے اوپر آسان کر دے, میری زبان سے لکنت کو دور کر دے, میری پشت کو میرے بھائی سے مضبوط کر دے. اور تو نے جواب یہ دیا تھا کہ ہاں اے موسیٰ ہم بہت جلد ایسا کریں گے. تو اے اللہ انا نبیوں کا
وانا صفیک، اے اللہ میں تیرا مصطفیٰ بندہ ہوں، میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، انا نبیک میں تیرا نبی ہوں، انی اسألک بکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، راوی ابو ذر غفاری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے سینے کی شرح کر دے، میرے امر کو میرے اوپر آسان کر دے، اور میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا جانشین اور وزیر قرار دے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ابھی کلام ختمی مرتبہ ختم نہ ہوا تھا کہ جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون، کہہ لو وہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، وقت نہیں جو میں تفصیلات میں جا سکتا ہوں، صرف اشارہ کرتے ہوئے قافلہ سخن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے جس عہدے کا انتخاب کیا وہ ولایت کا عہدہ۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا نعوذ باللہ کہ اللہ نبی ہے، اللہ رسول ہے، اللہ امام ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا عہدہ ختم ہونے والا، نبوت کا عہدہ ختم ہونے والا، امامت کا عہدہ زیادہ سے زیادہ قیامت کے بعد شفاعت کی منزلوں تک جانے والا، لیکن ولایت کا عہدہ وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ولایت کا عہدہ وہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، اور وہ والذین آمنوا الذین جو پہلے ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ توجہ، ارباب فہم تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، اس لیے جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دنیا نے یہ کہا کہ علی کی نماز پر اثر پڑ گیا، زمانے نے یہ کہا کہ علی کے خضوع و خشوع پر اثر پڑ گیا۔ کیسے اثر پڑا؟ کہ نماز نہ ہوئی علی کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ اعتراض کرتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ قرآن کی آیت کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیا قرآن پر ایمان نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ عزیزو ذرا توجہ کرو کہ جب پہلی 2 مرتبہ سائل نے مخاطب ہو کر کہا تھا مسجد میں نمازیوں سے کہ راہ خدا میں کچھ دے دو، تو کسی نے توجہ نہ کی تھی، لیکن جب تیسری مرتبہ سائل نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اللہ میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو اللہ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں نحنو ارادۃ اللہ، نحنو مشیۃ اللہ، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں تو اس ارادے کا صدور ہم معصوم ہستیوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تو کون کہتا ہے وہ کام ہم سے صادر ہوتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہم کرتے ہیں۔ سائل کی آواز بارگاہ الہیہ میں ٹکرائی، سائل کی آواز وہاں پہنچی۔ پہلی آواز جب سائل نے مسجد والوں سے کہا کہ ہمیں کچھ دے دو، تو مسجد والوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ سائل نے کہا کچھ دے دو، تو علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر علی دنیا میں ہوتے تو کوئی جواب دیتے، اگر علی دنیا میں ہوتے تو کوئی جواب دیتے، لیکن تیسری مرتبہ سائل نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اللہ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا۔ علی نے اس آواز سائل کو بارگاہ الہیہ میں ٹکراتے ہوئے سنا، اللہ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا۔ علی نے انگوٹھ سے انگشتری کی طرف اشارہ کیا، سائل نے مانگا اللہ سے دیا اسد اللہ نے۔ نعرہ حیدری
تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور رسول ہے، والذین آمنوا الذین اور وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تین عقیدے اللہ نے بتائے اس منزل پر، یعنی تین باتوں پر ایمان لانا پڑے گا، تین حاکموں کو ماننا پڑے گا تو کلمہ مکمل ہوگا، تین باتوں کو ماننا پڑے گا، تین کو حاکم ماننا پڑے گا، تین ہستیوں کو حاکم ماننا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں تو کہو لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ نے کہا والرسول اور رسول تمہارا ولی ہے تو کلمے میں کہو محمد الرسول اللہ، اور پھر کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ تو کہو علی ولی اللہ۔ اور اگر علی ولی اللہ نہیں کہتے، کسی اور کو مانتے ہو تو ماننا پڑے گا تیسرے کو ضرور کلمے میں، چاہے کسی کا کلمہ پڑھو۔ صلوات پڑھے محمد یہ دعا حضرت موسیٰ کی دعا، لیکن سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه۔ عجیب آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قبلے کو تبدیل نہیں کیا، بیت المقدس سے قبلہ مسجد سلمہ میں تبدیل ہو رہا ہے، یعنی نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت کا رکوع ہے، ظہر کی نماز تیسری رکعت کا رکوع، اور اللہ وحی نازل کر رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ وحی نازل کر رہا ہے رسول پر، اور قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے قبلے کو تبدیل نہیں کیا الا لنعلم، مگر یہ جاننے کے لیے ہم نے قبلہ تبدیل کیا، اللہ فرماتا ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے من یتبع الرسول کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ ہم نے قبلہ تبدیل کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے رسول سے نماز سیکھی اور کس نے رسول سے پیروی سیکھی۔ قبلے کو تبدیل کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے صرف نماز سیکھی ہے، کس نے رسول سے پیروی بھی سیکھی ہے، اتباع بھی سیکھی ہے۔ اور جب صرف علی مڑے، توجہ گفتگو کا آخری مرحلہ لیکن نتیجہ فکر تک لے جانا چاہتا ہوں، جب صرف علی مڑے اور کوئی نہ مڑا تو کسی نے بعد میں علی سے پوچھا یا علی آپ کیسے مڑ گئے؟ رکوع کے حالت میں آدمی کی نظریں، نمازی کی نظریں اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں ہوتی ہیں، آپ آگے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ کو پتا ہوتا کہ رسول مڑ گئے تو میں بھی بیت المقدس سے کعبے کی طرف مڑ جاؤں؟ تو علی نے مسکرا کر کہا جو میرا رسول سنتا ہے وہ میں بھی سنتا ہوں۔ جو میرا رسول سنتا ہے وہ میں بھی سنتا ہوں۔ اگر اللہ چاہتا، عزیزو کیا مشکل تھا اللہ کے لیے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو نماز سے پہلے یہ وحی بھیج دیتا، توجہ کیجئے گا، وہ چاہتا تو نماز سے پہلے یہ وحی بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو نماز کے بعد میں یہ وحی بھیج دیتا، یہ نماز کے دوران اور وہ بھی رکوع کی حالت میں، توجہ جملے پر، نماز کے دوران وحی آ رہی ہے رسول پر اور وہ بھی رکوع کی حالت میں وحی آ رہی ہے رسول پر۔ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ رکوع کی حالت میں رسول پر وحی کیوں بھیجی؟ تو اللہ بتلائے گا، اللہ فرمائے گا کہ دیکھو رسول اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، دیکھو رسول اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، میں نے رسول پر وحی بھیجی عالم رکوع میں کہ دنیا والوں دیکھو رسول کی نماز پر اثر نہیں پڑا، اور علی نے انگشتری دی رکوع کی حالت میں کہ دیکھو جس طرح رسول رکوع میں سنتا ہے اور رسول کی نماز پر اثر نہیں پڑتا، اسی طرح علی رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے اور علی کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام سلام
علی کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا، رسول کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا. نور کے دو حصے ہیں، ایک رسول ہے ایک علی ہے. تفسیر کبیر جملے موجود امام فخر الدین رازی کے. میرے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، خصوصاً نوجوان دوست جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ وہ انگشتری جو علی نے راہ خدا میں دی، اس انگشتری پر نقش سلیمان تھا. میں نہیں کہہ رہا، امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں اس انگوٹھی پر نقش سلیمان تھا. وہ انگوٹھی حضرت سلیمان کی تھی کہ جس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان کی حکومت تھی. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. قرآن کی آیت ہے، رب حبلی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اور اللہ نے وہ انگشتری دی. جب تک وہ انگشتری تھی جنوں پر بھی حکومت تھی، سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ وہی انگوٹھی علی نے حالت رکوع میں زکات میں دے دی. اب وہ انگوٹھی آئی علی کے پاس، تبرکات انبیاء ہوتے ہوئے عبد المطلب سے ابو طالب تک آئے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. عبد المطلب کے پاس آئے، پھر ابو طالب کے پاس آئے، پھر ابو طالب نے وہ انگشتری علی کو دی. توجہ، کون سی انگشتری؟ وہ انگوٹھی جو سلیمان کی کل حکومت تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ انگوٹھی جو سلیمان کی کل حکومت تھی. سلیمان کی کل حکومت جو انگوٹھی تھی، علی نے اس انگوٹھی کو راہ خدا میں دے دیا. علی نے اس انگوٹھی کو راہ خدا میں دے دیا تو اللہ نے فرمایا کیا؟ اللہ نے فرمایا یؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ علی نے یہ خیرات نہیں دی، یہ زکات دی ہے. اور زکات مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے. اگر علی کے پاس ایسی 40 حکومتیں نہ ہوتی تو خدا لفظ زکات استعمال نہ کرتا. اب سمجھ میں آیا علی کا ملک عظیم کیا ہے. عظیم کیا ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فقد آتیناہ ملکا عظیما. ہم نے انہیں ملک عظیم دیا. سلسلہ فکر ذہن میں محفوظ رہے. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی؟ حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں موجود، حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں موجود سورہ طٰہٰ میں. توجہ چاہ رہا ہوں، ایک اہم فکر نتیجہ فکر کے طور پر اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اہم فکر، نوجوان دوست توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت موسیٰ کی دعا کے دو حصے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علیا. ایک مبتدا دوسری خبر. خلاصہ کیا حضرت موسیٰ کی دعا کا؟ خلاصہ یہ کہ میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین اور وزیر بنا دے. یہی خلاصہ نا موسیٰ کی دعا کا. اب رسول دعا کر رہے ہیں. موسیٰ کی دعا کا جواب سورہ قصص میں آیا، میں نے عرض کیا نا کہ سنشد عضدک باخیک. اب رسول دعا کر رہے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ میرے امر کو میرے اوپر آسان کر دے، میرے سینے کی شرح کر دے. واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی، اور میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا جانشین قرار دے. یہ رسول کی دعا. موسیٰ کی دعا کا جواب تو قرآن میں آیا، سنشد عضدک ہے نا قرآن میں سورہ قصص میں موجود. تو کیا رسول کی دعا کا جواب قرآن میں نہ آیا ہوگا؟ یقیناً رسول کی دعا کا جواب بھی قرآن میں آیا. اور عزیزان محترم
اس طرح آیا جو الفاظ رسول کی دعا کے ہیں، جو الفاظ رسول کی دعا کے ہیں وہ الفاظ خدا نے دعا کے جواب میں مکرر بیان کر کے دعا کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے رسول کی دعا، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علیہ، پہلا جملہ کیا؟ ربی شرح لی صدری۔ اب قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے کہ رسول کی دعا کا جواب قرآن میں کہاں موجود ہے۔ تو آئیے میں بتاؤں، 30واں پارہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رسول کی دعا کے الفاظ ہیں وہی اللہ نے جواب میں الفاظ استعمال کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، اے رسول تم نے کہا تھا نا کہ میرے سینے کی شرح کر دے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کی شرح نہیں کی؟ اور تم نے کہا تھا ویسر لی امری، تو اب آیت آگے بڑھی سورہ علم نشرح کی، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور اے رسول ہم نے تمہاری پشت کو مضبوط نہیں کیا، اس سے ہم نے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ اب رسول کی دعا میں لفظ تھے ربی یسر لی امری، تو خدا نے جواب دیا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ رسول تو نے کہا تھا میرے لیے آسانیاں پیدا کر، تو اے رسول تمہارے لیے آسانیاں میں پیدا کر رہا ہوں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اب رسول کی دعا کا آخری جملہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي أَخِي عَلِيًّا، اور اے اللہ میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا جانشین قرار دے۔ تو اب سورہ علم نشرح کا آخری جز، آخری حصہ، رسول نے کہا میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا جانشین قرار دے۔ اب ترجمہ پڑھ لیجئے سورہ علم نشرح کے آخری حصے کا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے رسول جب تو کار رسالت سے فارغ ہو جائے تو غدیر کے میدان میں جا کر علی کی مولائیت کا اعلان کر دے۔ جب تو فارغ ہو جائے تو علی کی مولائیت کا اعلان کر دے، فانصب خلیفہ مقرر کر دے۔ اذا فرغت، جب تو فارغ ہو جائے، فانصب تو خلیفہ مقرر کر دے، تو اعلان کر دے۔ اور اعلان اس شان سے کیا عزیزان محترم، اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ قرآن کی، میں تو یہ کہوں گا اس منزل پر کہ رسول تو اپنی طرف سے دعا بھی نہیں مانگتا۔ دیکھیے رسول اپنی طرف سے دعا بھی نہیں مانگتے، قرآن کی آیت ہے، ہم کیا کریں؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رسول نے خود نہیں کہا کہ اللہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ تو اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر دے دے، مجھے تو مددگار دے دے۔ رسول نے خود نہیں کہا بلکہ آیت میں قل موجود ہے، اے رسول تم یہ دعا مانگو، اے رسول تم یہ دعا مانگو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے اللہ، رسول دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پاس سے، تو اپنی طرف سے، من لدنکا، تو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے مجھے سلطان دے دے، مجھے نصیر دے دے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگو، رسول دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کے الفاظ یہ اپنے پاس سے سلطان نصیر دے دے، اپنی طرف سے سلطان نصیر دے دے، دنیا والوں سے نہیں مانگا، اے اللہ تو اپنے پاس سے دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ وہ علی جو امام المتقین، اور وہ علی جو 21 رمضان کو اپنی بڑی بیٹی زینب کو بلا کر کہتا ہے، بیٹی زینب میں نے تجھے کبھی پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا، بیٹی ذرا پیدل چل کر دکھا دے، میں نے تیرا کبھی قد نہیں دیکھا۔ جب یہ جملے کہے علی نے تو حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا بابا میری بہن کو پیدل چلنا نہیں آتا۔ وہ زینب جس کا قد کبھی علی نے نہ دیکھا، وہ زینب جس کو کبھی علی نے چلتے ہوئے نہ دیکھا،
کے بازاروں میں بازو بندھے ہوئے ہوں، سر پر چادر نہ ہو، وہ زینب جب چل رہی ہوگی تو علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ سزاداروں، 11 محرم کو جب یہ قافلہ جانے لگا، چند جملے 11 محرم کو جب یہ قافلہ جانے لگا، سید سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب امام حسین کے لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہی۔ سید سجاد نے دیکھا کہ زینب حسین کے لاشوں کے چاروں طرف طواف کر رہی۔ آگے بڑھے، سید سجاد نے کہا پھوپھی جان آپ بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہا بیٹا سجاد دو سبب، بیٹا سجاد دو سبب۔ کہا پھوپھی جان کیا ہے؟ کہا بیٹا سجاد ایک تو ماں زہرا کی وصیت تھی، ایک تو ماں زہرا کی وصیت تھی کہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر شہادت کے بعد بوسہ دے دینا۔ ماں زہرا کی وصیت تھی کہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر شہادت کے بعد بوسہ دے دینا۔ تو کہا پھوپھی جان آپ طواف کیوں کر رہی ہیں، بوسہ کیوں نہیں دے رہی؟ تو کہا بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کے جسم پر کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کے جسم پر کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ ماں کی وصیت پوری کر سکوں کہ جس جگہ زخم کا نشان نہ ہو۔ ارے بیٹا ہر جگہ زخم ہے۔ پھوپھی جان دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب سنیں گے زیادہ؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا سجاد دوسرا سبب یہ ہے کہ میں مدینے میں تھی، میرا بھائی حسین میرے پاس تھا۔ بیٹا سجاد ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی۔ زینب بتا رہی ہے سجاد کو، بیٹا سجاد میں فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی، جب میں سوئی تو مجھے خبر نہ رہی اور سورج میرے اوپر آنے لگا۔ جب سورج کی شعاعیں میرے اوپر آنے لگی تو میرا یہ بھائی حسین جس کا لاشا پڑا ہے نا، میرا یہ بھائی حسین میرے ساتھ تھا، یہ ایک چادر میرے جسم پر گھرک کر کھڑا ہو گیا، ایک چادر میرے جسم پر تان کر کھڑا ہو گیا، ایک چادر میں۔ بیٹا سجاد یہ حسین ایک چادر میرے جسم پر تان کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ میرے جسم پر دھوپ نہ آئے۔ ارے بیٹا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حسین چادر تانے ہوئے کھڑے ہوئے، تو میں نے اپنے بھائی حسین سے کہا بھیا حسین، میں نے اپنے بھائی حسین سے کہا بھیا حسین ایک دن میں تیرا قرض ضرور اتاروں، بھیا حسین ایک دن میں تیرا قرض ضرور اتاروں گی۔ ارے بیٹا سجاد آج وہ دن آ گیا لیکن بیٹا تیرے سر پر چادر نہیں ہے، اپنے بھائی کے جسم پر میں تیرے سر پہ چادر نہیں، اپنے بھائی کے جسم پر پھیلا سکوں۔ عزادارو یہ بھائی اور یہ بہن، آج عزادارو 2 محرم ہے نا، آج 2 محرم ہے، 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، 8 ذی الحج کو مکے سے حسین واپس آئے حج کو عمرے میں بدل کر، اور 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوا۔ جب کربلا کی زمین پر یہ حسین ابن
علی آئے اور گھوڑا رکا. واقعہ آپ کو معلوم ہے, مجھے تفصیلات عرض نہیں کرنی, صرف ایک جملہ عرض کروں گا. جب گھوڑا رکا تو حسین نے دوسرا گھوڑا بدلا, وہ گھوڑا بھی آگے نہ چلا, پھر تیسرا گھوڑا بدلا. حسین نے کئی گھوڑے بدلے. مقتل میں یہ ہے کہ جب کئی گھوڑے بدل چکے اور کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا, تو ایک مرتبہ عباس سے کہا, بھیا ذرا سامنے والے بستی کے لوگوں کو تو بلاؤ. جب سامنے کی بستی کے لوگ آئے تو حسین نے پوچھا, بھائیو اس زمین کا نام کیا ہے؟ حسین کو تو علم تھا نا, یہ ہمارے لیے حسین اتمام حجت کر رہے ہیں. حسین تو جانتے تھے, بھائیو اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. حسین نے کہا, بھائیو اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا, ہاں یبن رسول اللہ, اسے کرب و بلا بھی, اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس حسین زلجلہ سے اترے, حسین زلجلہ سے اترے. ہاں گنا تصفقو اطفالنا, ارے یہاں ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے گا, ارے یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. عباس اترو, عباس اترو, خیمے نصب کرو. عباس نے خیمے نصب کیے. جب زینب کا خیمہ نصب ہو گیا اور زینب کی گود میں سکینہ, خیمہ نصب ہو چکا, تو زینب جا کر خیمے میں بیٹھی. عزیزو ہوا چلی, زرد خاک, زرد غبار اڑ کر کبھی سکینہ کے بالوں میں جاتا, کبھی زینب کے بالوں میں جاتا. زینب نے سکینہ کے بالوں سے زرد غبار صاف کیا. اب جو ہاتھ کو سونگھا, اس غبار کو دیکھا تو اس میں سے حسین کے خون کی خوشبو آنے لگی. ارے فضا جا کر میرے بھائی کو بلا لا, مجھے اس زمین میں سے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بھائی حسین سے کہا, بھیا اس زمین سے آگے بڑھ چلو, ارے اس میں سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. عزادارو, نہ جانے زرد غبار کیوں اڑا تھا, توجہ عزادارو, یہ زرد غبار کیوں اڑا تھا؟ ارے شاید اس لیے کربلا میں زرد غبار اڑا ہو کہ اڑ کے یہ بتلا رہا تھا کہ زینب فکر نہ کرنا, اگر تیرے سر سے چادر چھنے گی تو میں تیرے سر کی حفاظت کروں گا. عزادار حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا. بس آخری جملے, مجلس ہو چکی, گریہ آپ نے کر دیا. حسین نے بلا کر بنی اسد کے لوگوں سے کہا, بھائیو ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. حسین نے وہ زمین خریدی اور خریدنے کے بعد واپس ہبا کر دی. بس آخری جملے عزادارو, اور واپس ہبا کرتے ہوئے 3 شرطیں رکھی. جانتے ہیں نا, 3 شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ کہ دیکھو اے لوگو, اس زمین پہ زراعت نہ کرنا, اس زمین پہ زراعت نہ کرنا, ہم یہ واپس تمہیں ہبا کر رہے ہیں, زراعت نہ کرنا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا. دیکھیے عزادارو, حسین اپنے شیعوں کو کبھی نہیں بھولے, حسین اپنے شیعوں کو کبھی نہیں بھولے. ایک شخص نے امام باقر سے پوچھا, ایک مرتبہ امام باقر سے سوال کیا, مولا ہم تو آپ کے جد حسین کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. دیکھیں کتنا عجیب سوال کیا ایک شخص نے امام باقر سے, ہم تو آپ کے جد کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں, ہمیشہ روتے ہیں. مولا ذرا یہ بتائیے, آپ کے جد حسین بھی ہمیں یاد کرتے ہیں, آپ کے جد حسین بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام باقر چیخ مار کر روئے اور ارشاد فرمایا, ارے تم تو کھا پی کر یاد کرتے ہو, تم تو کھا پی کر یاد کرتے ہو, تم تو پانی پی کر یاد کرتے ہو. یہ کہہ کر میرے مولا نے ایک جملہ کہا, آپ کی آنسوؤں کی نظر کو جملہ کر دو. میرے مولا جملہ کہتے ہیں, تم تو پانی پی کر یاد کرتے ہو, تم تو کھانا کھا کر یاد کرتے ہو. اے شخص, میرے جد حسین نے تو اپنے شیعوں کو اس وقت یاد کیا جب میرا جد 3 روز کا بھوکا پیاسا تھا, جب میرا جد 3 روز کا پیاسا تھا, تو میرے جد نے کہا تھا میرے بابا سے, اے زین العابدین جا کر شیعوں کو میرا سلام, جا کر شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا
کی شرط محبت یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو پیاس حسین کو یاد کرو، جب کسی مسافر کو دیکھنا تو حسین غریب کو یاد کرو۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أبا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي المؤمنين، السلام عليك يا ابن قاسم الزهراء سيد النساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الغرباء والغرباء، السلام عليك يا شمس الجبور، يا عزيز النفوس، أيها المنفوس بأرض الدوس، السلام عليك يا مجيد الشيعة والزوال في يوم الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا ولي الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا، السلام